السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو آپ کو سبز گنبد نظر آ رہا ہے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر ہے، اور یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، لفظ یوز کرتے ہیں عربی کا یقول، کہ کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے نہ ہی ہو یہ ان کی قبر، لیکن باہر جو بورڈ لگا ہوا ہے وہ آفیشیل لگتا ہے، اور اس کے مطابق اس بات کا وہ ایویڈنس کہتے ہیں کہ شاید حضرت ایوب علیہ السلام یہیں مدفون ہے۔ اور ایک جگہ پر یہاں ایک پتھر ہے جہاں ایک نشان لگا ہوا ہے کہ یہ ان کے پیر کا نشان ہے۔ تو واللہ عالم، اندر ایک قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے جس میں حضرت ایوب کا ذکر قرآن میں ایک سے متعدد مرتبہ آیا ہے، اور ایک مشہور قرآن کی آیت ہے قرآن کی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ پاک میں بہت تکلیف میں ہوں اور تو سب رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ دعا بتائی جاتی ہے کہ جب انسان خود تکلیف میں ہو بہت زیادہ تو اللہ پاک سے یہ دعا مانگے کہ انی مسنی الضر، بے شک میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، وانت ارحم الراحمین، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا تھا۔ ان کو کوئی جلد کی اس قسم کی بیماری ہو گئی تھی کہ جس میں وہ بہت تکلیف میں رہے، بہت تکلیف میں رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ صحت دی۔ یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہاں سے نیچے اترتے ہیں تو نیچے ایک چشمہ ہے، اور اس چشمے کے بارے میں بھی بہت سی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ اس چشمے سے پانی نہیں آتا، جتنے لوگ آ جائیں اتنا پانی آ جاتا ہے اور اتنے لوگ اسے نہا سکتے ہیں۔ تو اس میں اب کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے، اور یہ بھی خدا کو ہی پتہ ہے کہ کیا ہے، لیکن بہرحال ہماری عقیدت کا جو تعلق ہے وہ تو ہمارے دل کی کیفیت کے ساتھ ہے۔ تو یہ ان کی قبر ہے یا نہیں ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن بہرحال اللہ کے نبی کے ساتھ ایک عقیدت کا تعلق ہونا، یہاں آ کے کم از کم آدمی اس کو ریوائیو کر سکتا ہے۔ تو بہرحال مجھے تو یہاں آ کر ایک بڑی ایک سعادت محسوس ہوئی، بہت ہی خوشی محسوس ہوئی، ایک روحانیت محسوس ہوئی، اور میں نے جب اندر جا کے وہ دعا پڑھی تو ایک دم مجھے پھر وہ خیال آیا کہ اللہ کے ایسے بندے بھی تھے کہ جنہوں نے یعنی اپنی تکلیف میں، اپنی مصیبت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور شاید ہمارے لیے بھی قرآن میں یہ واقعہ جو ہے وہ یہی بتانے کے لیے ہے کہ کسی کو بیماری کی تکلیف ہو، کسی کو کوئی مالی مسئلہ ہو جائے، کسی کے اوپر کوئی بھی تکلیف آ جائے تو یہ تکلیف اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہی کوئی امتحان ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ کی طرف سے ابتلا ہوتی ہے۔ اور دیکھیے قرآن کے اندر جہاں عذاب کا برے لوگوں کو تکلیف کا ذکر آیا تو لفظ عذاب کا آیا ہے، معذب ہونے کا، اور جہاں اللہ کے نیک بندوں کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو اس کے لفظ ابتلا آیا ہے، اذ ابتلا ابراہیم، جب ابراہیم کو مبتلا کیا گیا۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کبھی بھی تکلیف کو تکلیف نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کی طرف سے نوازے جانے کا ایک یعنی سٹائل سمجھیں، ایک طریقہ سمجھیں، تربیت کا ایک سمجھیں۔ بہرحال اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قبر پر حاضری دے سکا، اور یہاں آ کر میں نے بس اللہ سے دعا مانگی، اور اللہ کے نبی ہونا یہ تو ایک ایسی سعادت ہے، کوئی انسان اپنی کوشش کے ساتھ اللہ کا نبی نہیں بن سکتا، ورنہ سب کچھ بن سکتا ہے۔ تو میں بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر کے اوپر جو کہ بیان کی جاتی ہے، یہاں آنے کا مجھے موقع ملا۔